اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ روم کی 43 اور 44 نمبر آیت کے ضمن میں مطالب کو عرض کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، وہ دین جو کہ اسٹرینتھ رکھتا ہے، وہ جو دین جو کہ محکم ہے، مضبوط دین ہے، اپنی جہت کو اس دین کے لیے قرار دو، یعنی آپ کی اور ہماری ڈائمنشن کو، زندگی کی تمام ڈائمنشنز کو دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور عرض کیا تھا چونکہ دین کو اللہ نے عین فطرت انسان کی اور اس کائنات کی جو نیچر ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہارمنس، ہم آہنگ دین کو بنایا ہے، لہذا اس دین پر عمل کرنا خود بخود انسان کی زندگی میں آسانی کو ایجاد کرتا ہے۔ جہد کا اقامہ کرو، یعنی اس طریقے سے تمہاری لائف دین کے مطابق ہو کہ تمہارے زندگی سے دین کے آثار ظاہر ہوں۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے کہ جہاں سے پھر واپس پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یومئذ یصدعون، وہ دن کہ جب اللہ تعالیٰ گروہ گروہ بنا دے گا۔ اب اس کی جو بڑی بائیفرکیشن یا بڑی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے کہ من کفر علیہ فعلیہ کفرہ، جس کسی نے بھی کفر کیا ہوگا اس کے گلے پر، اس کے سر پر، اس کے نقصان میں اس کا کفر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، لیکن اس کے مقابلے پہ عمل صالح انجام دینے والے فلانفسہم یمہدون، یہ جو عمل صالح ہے اس کے جو نتائج ہیں یہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے آمادہ کیے ہیں۔ مہدا، میم ہے اور دال، اس سے جو کامن لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے تمہید۔ ہم معمولاً کتابوں کے آغاز میں بھی بعض اوقات لکھی جاتی ہے تمہید، بعض اوقات گفتگو میں ہی کہا جاتا ہے کہ ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ تمہید باندھنا اردو میں یعنی کیا، جو بات میں آگے کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آمادہ کرنا۔ پس مہدہ کا جو اصل معنی ہے اسی سے مہد ہے،
مہد اس آمادہ بستر کو کہتے ہیں جو کہ بچے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں عام طور پہ مثلا جھولا کہا جاتا ہے۔ یمہدون، یہ خود ہی کیا ہیں؟ اپنے لیے جو انہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں اس کا نتیجہ انہوں نے خود ہی آمادہ کیا، یعنی جو بہشت ہے اس کو انہوں نے اپنے اعمال اور اپنے فائدے میں، کل میں نے علا اور لام کا جو ڈفرنس ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عربی میں معمولاً علا اگر کہیں پر آتا ہے تو اکثر نیگیٹو معنی میں آتا ہے۔ اکثر کا معنی یہ نہیں ہے کہ علا کا ہر جگہ پر استعمال نیگیٹو ہو، لیکن ایک طرح کی علا کے اندر جو معنی ہے اس میں ایک ذمہ داری کی کیفیت چونکہ پائی جاتی ہے، تو کبھی کبھار وہ ذمہ داری علامت ہے جو میرے سر پر ذمہ داری ہے، اگر تو اس کی نوعیت میرے فائدے میں یا بہتری کی طرف جانے والی ہے تو پھر علا کا جو معنی ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پر یہ ذمہ داری میرے نقصان میں جا رہی ہو یا اوورآل کوئی نقصان کا باعث بن رہی ہو، ضرر، تکلیف، پریشانی کا باعث بن رہی ہو، تو پھر علا کا جو بار ہے اس کا جو وزن ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے ایک دو مطلب اور آئیں گے۔ بس اب یہ جو اللہ تعالیٰ گروہ گروہ کرے گا، یہ جو قیامت کے دن تقسیم ہوگی، ایک بائفرکیشن ہوگی، کیوں ہوگی؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ پروردگار جزا دے سکے الذین آمنوا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اور صالح عمل انجام دیے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اب غور کیجئے گا، ایک ہی آیت میں اوپر نیچے پروردگار دو آیتوں میں وہاں پر بھی فرما رہا ہے من عمل صالحا فلانفسہم، عمل صالح خود آپ کے فائدے میں ہے، اور پروردگار بھی جزا دے گا آمنوا وعملوا الصالحات کی۔ اوپر اگر آپ غور کریں گے پہلی آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا فلانفسہم، ابھی وہاں ایمان کا تذکرہ نہیں کیا پروردگار نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل صالح اپنے وجود میں ایک ایسا الٹیمیٹ فائدہ رکھتا ہے کہ جس میں اگر فرض کریں کہ کوئی شخص بغیر ایمان باللہ رکھتے ہوئے بھی عمل صالح انجام دے گا تو بالآخر وہ کہیں نہ کہیں اس کے فائدے میں جا کر تمام ہوگا۔ اب کم ترین فائدہ عمل صالح کا کیا ہے؟ کم ترین فائدہ وہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ خوب، ایک عمل ہے جس کو حسنہ کہتے ہیں اور ایک عمل ہے جو کہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ یہ ایک قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان کے ساتھ جو پروردگار عمل بیان کرتا ہے، اکثر قرآن میں کثرت کے ساتھ وہ عمل صالح کو بیان کیا گیا ہے۔ حسنات مختلف جگہوں پر پروردگار نے اس لفظ کو بھی ثواب، نیکی، ان معنوں میں استعمال کیا۔ اسی طرح سے مثلا نیکی کے لیے ایک لفظ بر ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر نیکی ہے، ایک خاص منزل ہے، ایک خاص کیفیت ہے۔ عمل صالح اور دوسری نیکیوں میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ عمل صالح کی ایک خاص کیفیت ہے۔ بس اسی اعتبار سے مقامات بھی ہیں، مقامات ابرار ہیں، مقامات محسنین ہیں اور مقامات صالحین ہیں۔ آپ غور کریں گے تو جو دعائیں اکثر انبیاء نے کی ہیں، انہوں نے جو تقاضا کیا ہے پروردگار سے وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں صالحین میں سے قرار دے۔ کئی انبیاء کا پروردگار نے تعارف کراتے ہوئے کیا کہا کہ یہ بندہ ہمارا بندہ صالح ہے۔ نماز عید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آخری جملہ کیا ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے بندے صالح ہیں۔ صالحین کا مقام بظاہر یہ ایک ایسا مرتبہ اور ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو انبیاء نے چاہا کہ پروردگار، دعاؤں میں بھی انہوں نے تقاضا کیا، پروردگار نے اپنے انبیاء کا تعارف بھی اسی عنوان سے کرایا، اپنے بندوں سے بھی پروردگار کیا چاہتا ہے؟ عمل صالح انجام دے کر مقام صالحین کو درک کر سکیں۔ پس یہ جو اسی طرح سے مثلا حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت میں آپ کے لیے جو خاص طور پر لفظ استعمال کیا گیا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اس صالح سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح، مقام صالحین،
عمل صالح کا بعض دیگر نیکیوں کے مقابلے میں امتیاز کیا ہے جو پروردگار نے اس کو اتنی اہمیت اور اس کے مقام کو اتنا بلند رکھا؟ تو فرمایا کہ بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں، صلح مقام رکھتی ہے اپنے اگینسٹ میں، جو اس کے مقام چیز ہے وہ ہے فساد، یا دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے جنگ۔ مثلا صلح کہاں کی جاتی ہے؟ صلح کی جاتی ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہو۔ اصلاح کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پر فساد ہو رہا ہو۔ تو صلح اور اصلاح اگر آپ غور کریں گے، جو اس کے مد مقابل کیفیت ہے اس سے اس کو سمجھنا آسان ہے۔ جتنے بھی نیکیاں ہیں، اب وہ چاہے بر ہو، چاہے وہ احسان کی منزل ہو، ان تمام کا جو فائدہ ہے یا جو کیفیت ہے وہ معمولاً انسان کی ذات کے گرد زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا میں نے تنفقوا مما تحبون، اس چیز کا انفاق کیا جو مجھے اچھی لگتی تھی، مقام بر مجھے ملے گا، لیکن جو اس کی کیفیت ہے وہ زیادہ تر میری اپنی ذات سے رہے گی۔ اثر اس کا پڑے گا ضرور معاشرے کے اوپر، اطراف میں چیزوں پہ اثر اس کا ضرور ہوگا، لیکن جو شدت ہے وہ میری ذات کے گرد زیادہ ہے۔ حسنہ انجام دینا، مثلا آپ ایک درود پڑھیں تو لازمات اس درود کے پڑھنے کے جو آثار ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہیں شدید۔ اطراف میں یقیناً پڑھیں گے، لیکن شدید ترین آثار جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کی ذات پر ہے۔ لیکن عمل صالح بنیادی طور پر معاشرے میں ہونے والی شیطانی جنگ کے مقابلے پر عمل ہے۔ عمل صالح معاشرے میں ہونے والے فساد کے مقابلے پر انجام دیا جانے والا عمل ہے۔ لہذا عمل صالح کو جو پروردگار نے اتنی اہمیت دی ہے، حتیٰ ایک مقام پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عمل صالح ہے جو تمہارے کلمات کو، یعنی تمہارے کلمے کو، تمہارے ایمان کو بلند کرتا ہے۔ یرفع الکلم، عمل صالح کا کام ہے۔ یعنی کیا؟ ایمان لانا اور ایمان پر باقی رہنا ایک ضعیف ترین کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بالآخر انسان عقیدتی اعتبار سے اپنے ایمان کو حفظ کر لے، لیکن گناہوں کی ایک کیفیت اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اب یہ شخص بھی بالآخر مومن ہے اور نہیں خدا جانے کتنے عذاب کے مرحلے طے کر کے برزخ میں یا قیامت کے دن بالآخر کہیں نہ کہیں جنت میں پہنچ جائے گا، لیکن جو مراحل اس کو طے کرنے پڑیں گے وہ سخت مراحل ہیں۔ اس کے مقابلے پر ایک ایسا مومن کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کم کرے یا گناہوں کی کیفیت اس کے اندر ضعیف ہو، اس سے اوپر وہ شخص ہے کہ جو گناہوں کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال خیر، اعمال حسنہ اس کے زیادہ ہوں۔ لیکن اس درجے تک پہنچنے کے باوجود بھی کیفیت ایمانی کا کسی بلند مقام پر پہنچ جانا گارنٹیڈ نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ ٹھیک ہے، یہ بندہ جو کہ ایمان لے آیا، اس نے گناہوں کو ترک کیا، اعمال خیر انجام دیے، لیکن کیفیت ایمانی اس کی ویسی ہی ہو سکتی ہے جیسے اس شخص کی ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد ایمان کو کی کسی نہ کسی فارم کو باقی رکھا، گرچہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ لیکن جہاں عمل صالح آتا ہے، عمل صالح کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ عمل صالح ایمان کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے گا، ہم اگر اپنے لیے ایک کویسچن یہ رکھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ میرا ایمان اتنا محکم نہیں، مثلا اگر آج ہم مثال دیں، مثلا سردار دلہا سے مطلب شہید قاسم سلیمانی، ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جری آدمی ہے، دین کے لیے کتنا مثلا مستحکم کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے اگر ہم مثال دیں، مثلا شہید استاد سبت جعفر زیدی، شہید مظفر کرمانی، اس طرح کے افراد ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں رہے کہ جو بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کر اور ان مراحل کو طے کرتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ایمان کے اس درجے پر ہیں۔ ہمیں مطلب یہ مراتب کیوں نصیب نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہو سکتا ہے کہ ہم مؤمن ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم اعمال خیر انجام، حسنات انجام دینے والے افراد ہوں، لیکن یہ ایمان ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد
میں کیا کروں کہ میرا یہ ایمان بلندی کی طرف جائے، یرفعو، بلند ہو. تو حسنات انسان کے ایمان کو بلند نہیں کرتے، بس اس کو جو اس کی جزا ہے وہ مل جائے گی. گناہوں کا ترک کرنا اس کا کم ترین نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان محفوظ رہے گا. دوسرا نتیجہ یہ ملے گا کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے ایفیکٹس موجود ہیں. لیکن یہ کہ میرا ایمان بلند ہو، میرے اندر جو ایمان ہے اس میں ترقی پیدا ہو، تو راستہ کیا ہے؟ عمل صالح کے مطابق. اب عمل صالح کیا ہے؟ میں نے ابھی تعریف آپ کی خدمت میں کی. عمل صالح مقابل پر کس کے ہے؟ جنگ اور فساد کے. یہ جنگ کس سے ہے؟ یقیناً یہ جنگ رحمانی لشکر کی شیطانی لشکر سے جنگ ہے. جتنا شیطان فساد پھیلانا چاہتا ہے، اب اس فساد کے مقابلے پر عمل صالح کیا ہوگا؟ جو اس فساد کی کیفیت کو ختم کرنے والا ہو. بس عمل صالح کی باقی اعمال سے جو ڈفرینسیشن ہے، جو فرق ہے، وہ کیا ہے؟ کہ عمل صالح ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں شیطان اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کے پھیلائے ہوئے فساد کے مقابلے پر اصلاح کرتا ہے. اب میرا وہ کام کہ جس کے اندر یہ کیفیت صلح، یہ کیفیت اصلاح پائی جائے گی، یہ کام عمل صالح کہلائے گا. بعض مقامات پر لوگوں نے مثلاً عمل صالح کی تعریف اس طریقے سے کی ہے، شاید بعض مقامات پر آپ کو مل بھی جائے، کہ جی وہ عمل جو ریاکاری سے خالی ہو، وہ عمل جو مخلصاً الی اللہ انجام دیا جائے. یہ تعریفیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کیسے بتائیں گے کہ عمل مثلاً خیر میں، عمل حسنہ میں، یا عمل بر ہے، وہ بھی نہیں. کہ یہ سارے کے سارے مراتب ہیں. ان میں اور عمل صالح میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر کیا عمل مثلا حسنہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، کیا وہ بغیر ریاکاری کے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. بر مگر مقام وہ نہیں ہے کہ جو مخلصاً الی اللہ دیا جائے، بالکل ہوتا ہے وہ مقام. لہذا عمل صالح کے اندر پھر بعض علماء نے جو فرق بیان کیا، مثلا علامہ طباطبائی نے بھی اشارہ فرمایا کہ عمل صالح میں بنیادی طور پر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر وہ عمل اصلاحی عمل، اس کی اصلاحی کیفیت ظاہر ہو. لہذا اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دو وجہ، ایک یہ کہ ہمارا شمار صالحین میں سے ہو قیامت کے دن، ثانیاً یہ کہ دنیا میں اس عمل صالح کے ذریعے سے میرے ایمان میں بلندی پیدا ہو، تو مجھے عمل صالح انجام دینا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ اب اس کی کوئی کیفیت، اس کا کوئی نام، کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کام اصلاحی ہے یا یہ کام ہے. کسی بھی معاشرے کے کسی بھی فساد کے مقابلے پر آپ کا جو اصلاحی اقدام ہے وہ عمل صالح کہلائے گا. اب یقیناً اس عمل صالح کو جتنا آپ ریاکاری سے اور عجب سے اور ان چیزوں سے پاک رکھ کر مخلصاً الی اللہ انجام دیتے چلے جائیں گے، اتنا ہی یہ عمل صالح آٹومیٹیکلی آپ کے ایمان کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. خوب، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے ان کو ان کی جزا دے. پھر فرمایا انہو لا یحب الکافرین، پروردگار کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ لا یحب البتہ مطلب دہرایا جا چکا ہے، لیکن تکرار مطلب بعض جگہوں پر مفید ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہو لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ جو پروردگار کا ناپسند کرنا ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار غنی عن العالمین ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، نہ میرا کفر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ میرا ایمان اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد صرف یہ ہے عزیزان من کہ مرحلہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار اپنے بندوں میں سے کسی ایک گروہ سے محبت نہیں کرتا، نہیں، یہ بندے اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے پروردگار کے سامنے اس بات کو جب ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم تیری رحمت اور تیری ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے کسی کے لیے نہ ہدایت کے دروازے بند ہیں نہ اس کی رحمت کے دروازے بند ہیں. لیکن اگر بندہ ہی قبول نہ کرنا چاہے، مثلا بارش ہوتی ہے، آپ مختلف قسم کے ظرف رکھیں تو ہر ظرف اپنی ظرفیت کے مطابق کچھ نہ کچھ بارش کے قطروں کو، حتیٰ
ایک تنگ منہ والی بوتل بھی اگر آپ رکھ دیں گے تو شاید کچھ قطرے اس کے اتنے اندر بھی چلے جائیں. لیکن اگر کوئی ظرف آپ الٹا کر کے رکھ دیں تو اب الٹے ظرف میں بارش کے قطروں کے آنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اب یہاں پر قصور بارش کا نہیں ہے. بارش تو سراہی اور وہ پتلی منہ کی جو بوتل ہے اس کے اندر بھی اس کا کوئی نہ کوئی قطرہ چلا جائے گا. لیکن جہاں پر ظرف الٹا ہو جائے، معکوس ہو جائے، تو وہاں پر بارش کے تقصیر نہیں ہے. رحمت پروردگار، ہدایت پروردگار اپنے بندوں کے لیے اسی طرح سے ہے. اب لیکن کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے قلب کو معکوس کر دے. اب اپنی جگہ اب یہ بحث ہے قلب کی کہ جو تفصیل چاہتی ہے کہ قلب ہوتا کیا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں، اس کی کیفیات کیا ہیں. لیکن روایات میں ائمہ نے اسی طرح سے قرآن مثلاً زیغ قلبی کی بات کرتا ہے، قلب کا ٹیڑھا ہو جانا. اب یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں پر کوئی ظرف ٹیڑھا ہو جائے، پچک جائے، تو اب اس کے اندر بارش کے قطرات جمع نہیں ہوں گے. اسی طرح سے کوئی ظرف اگر معکوس ہو جائے، الٹ جائے، تو اس الٹے ہوئے ظرف میں کوئی بارش کا قطرہ داخل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر یہ بات کہی جائے کہ بھئی بارش الٹے ظرف میں داخل نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بارش کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے. جو ظرف کا الٹا ہونا ہے وہ کیفیت مانے ہے. لہذا جہاں کہیں پر بھی پروردگار نے کسی قوم یا کچھ افراد کے لیے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب، پروردگار ان کو پسند نہیں کرتا، انہیں دوست نہیں رکھتا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس جگہ تک لے جاتے ہیں اپنے کفر کے ذریعے سے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، کہ ان کے اندر خدا کی جانب سے رحمت اور ہدایت کو جذب کرنے کی، اسے کنٹین کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب یہ جب صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر پروردگار ایسے لوگوں کو نہ ہدایت کرتا ہے اور نہ ان کو کسی بھی طرح سے پروردگار پسند کرتا ہے. اب یہاں پر بہرحال حب کی بحث ہے اور حب میں اپنی جگہ تفاصیل موجود ہیں کہ حب، پروردگار کا حب جو ہے اس کی کیفیات میں مثلاً سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی تمہاری محبت پروردگار کی جانب سے مشروط ہے پیغمبر کی اتباع سے. یعنی تم جو ادعا کر رہے ہو، تم جو یہ کہتے ہو کہ اب ہمارے ہاں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یا محبت انسان کا پرسنل میٹر ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ میں جانوں میرا خدا جانے. نہیں عزیز من، آپ کا یہ ادعا خدا کی طرف سے اس کی تائید موجود نہیں ہے. ہم بچپن میں استاد ہمارے، مجھے یاد ہے، ایک جوک سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک شخص تھا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تمہاری کیا نام ہے شادی کا جو مرحلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ تو اس نے کہا کہ جی 50% ماشاءاللہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ 50% یعنی کیا حل ہو گیا؟ کہا میں راضی ہوں. بابا تمہارے راضی ہونے سے شادی کا مرحلہ آگے نہیں بڑھتا. سامنے جب تک خاتون راضی نہیں ہوگی تب تک شادی نہیں ہوگی. تمہارے راضی ہونے سے معاملہ، جو تم 50% کہہ رہے ہو، یہ 50% نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاملات وہ سب یعنی فیصد اس وقت ایجاد ہوگا جب دو طرفیں نہیں ہو. محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی. جب آپ اللہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں تو پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھ سے اگر محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو. اب یہ جملہ آنے کے باوجود قرآن کا کوئی خدا سے محبت کے پھر بھی دعوے کر رہا ہو اور پیغمبر کی اتباع نہ کرے تو یہ دعوی زبانی ہو سکتا ہے، ادعا ہو سکتا ہے، حقیقی محبت نہیں ہے. لہذا پروردگار نے اپنے پھر کیا فرمایا؟ اب اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پروردگار بھی تم سے محبت کرے گا. تو انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور محبت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر سکا تو وہاں پر ان مقامات کو کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. محبت کم از کم انسان کے وجود میں 3 سورس ہیں محبت کے. ایک وہ محبت ہے جو نفس سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس کا سورس جو ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے.
ایک وہ محبت ہوتی ہے جو عقل سے اوریجنیٹ کرتی ہے، اس کا منبع، اس کا جو سورس ہے وہ عقل ہوتی ہے، اور ایک وہ محبت ہے جو انسان کے اندر قلب سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ تو جو قلب سے ہوتی ہے وہ محبت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، عقل کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور نفسانی محبتیں، نفسانی محبتوں کو معمولاً ہم از ابتدا مذموم سمجھتے ہیں۔ از ابتدا یہ مذموم نہیں ہوتی، بلکہ نفس سے اوریجنیٹ ہونے والی جو محبتیں ہیں وہ انسانی جو نسل ہے اور انسان کا جو سلسلہ ہے اس کو باقی رکھنے، انسانی حیات کے سلسلے کو باقی رکھنے اور دوام عطا کرنے، بقا اور دوام دونوں کے لیے یہ جو نفسانی محبتیں یہ ضروری ہیں۔ ان کے اندر افراط و تفریط دونوں ہی مذموم ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جو چیزیں ہیں کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پچھلے سال کی گفتگو میں اس سورہ کی جو خاصیت تھی، جو میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وَمِنْ آیاتہ ہی کہہ کر کچھ مقامات پر چیزوں کو ذکر کیا ہے، تو سب سے زیادہ پروردگار نے اپنی آیات کو سورہ مبارکہ روم میں بیان کیا ہے۔ اب گزشتہ ابحاث میں پروردگار نے بہت ساری اپنی آیات کا ذکر کیا، یہاں پر اب پروردگار پھر اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے آیات کی طرف۔ آیات کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت سے مراد نشانی ہے، لیکن کیسی نشانی؟ کہ جہاں پر انسان کا قصد اور ارادہ شامل، متوجہ ہونا، انسان کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان بیدار نہ ہو تو آیت کی جو نشانی ہے، اس کی جو کیفیت نشانی ہونا ہے، وہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو متوجہ نہیں ہے۔ یعنی خود لفظ آیت جو اس کا اصل مادہ اوا یاوی ہے، اس کے اندر جو چیز پنہان ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا متوجہ ہونا قصد و ارادے کے ساتھ۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی پروردگار نے لفظ آیت کہہ کر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، تو خود لفظ کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ توجہ کریں، بیداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جب انسان توجہ کرتا ہے تو آیات کی کیفیت ایسی ہے کہ بالآخر انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ بغیر اس کے اب کائنات کے ہر ذرے میں پروردگار کی آیات ہیں، کس کے لیے ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے۔ لہذا کئی مقامات پر پروردگار نے آیت کے ساتھ عقل، فکر، ان تمام چیزوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ آیت ہے کس کے لیے؟ صاحبان فکر کے لیے۔ آیت ہے کس کے لیے؟ غور کرنے والوں کے لیے۔ آیت ہے کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ پس آیت کا عقل اور فکر کے ساتھ یہ کمبینیشن کیا ہے؟ کہ آیت ایسی نشانی کو کہتے ہیں جس میں آپ غور و فکر کریں گے تو وہ اپنا اس نشان کو آپ کے لیے ظاہر کرے۔ اب یہاں پر جو آیات پروردگار اپنی بتانا چاہتا ہے اس کا تعلق ہواؤں سے ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیاتہ ہی، پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت کیا ہے؟ کہ وہ بھیجتا ہے، اس کا بھیجنا ہواؤں کا، ریح کی جمع ریاح۔ ریح عربی میں ہوا کو کہتے ہیں، چلتی ہوئی ہوا کی جو کیفیت ہے اس کے لیے ریح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید روح کا تعلق بھی اسی اعتبار سے اس کے ساتھ ہو، لیکن تھوڑی بہت جو میں نے اپنے طور پر تحقیق کی الفاظ میں جا کر، مجھے کوئی ایسی چیز روح اور ریح کی آپس میں کمبینیشن، یعنی کوئی ایسا اشتراک مجھے نظر نہیں آیا۔ اور روح چونکہ اصلاً نان مٹیریل شے ہے، بس اس کے لیے ہوا کی کسی کیفیت سے کوئی مشابہت دینا اصلاً درست نہیں ہے۔ ریح عام ہوا کو نہیں کہتے، چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں، جس کے اندر چلنے کی کیفیت پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو، کون سی ہوائیں؟ مبشرات، ایسی ہوائیں کہ جو کیا کہتی ہیں؟ بشارت دینے والی۔ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے کہ بشارت کا تعلق نیکی، اچھائی، رحمتوں، نعمتوں سے ہوتا ہے۔ ہواؤں کے ساتھ جو کمبینیشن ہے نعمتوں کا، خدا کی طرف سے رحمتوں کا، اس کا تعلق بارش سے ہے۔
یعنی کیا کچھ ایسی ہوائیں ہوتی ہیں کہ ان ہواؤں کی کیفیت لوگوں کو بارش کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، یعنی ان ہواؤں کا چلنا اپنے ساتھ بارش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو پریڈکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کے موسمیات سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، وہ باقاعدہ ہواؤں کو دیکھ کر ان کو دیکھنے کے بعد، آبزرو کرنے کے بعد بارش کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ خوب یہ بارش کی پیشن گوئی کرنا، ہواؤں کے اعتبار سے یہ اندازہ لگانا کہ اتنے دنوں میں بارش ہوگی یا اتنے دنوں تک بارش ہوگی، اگر غور کریں تو یہ بہت کوئی ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی اب تھوڑا سا ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کے اندر کیفیت، اس کا جو یعنی تحقیق کا دائرہ کار ہے وہ بڑا ہو گیا، لیکن یہ کیفیت کہ بارشوں کی کیفیت سے، بادلوں کی کیفیت سے بارش کو پریڈکٹ کرنا، یہ انسانی تاریخ میں بہت قدیم رہا ہے۔ اور یقیناً جو انسانی تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کم از کم بھی 100-150 سال پہلے تک کا جو زمانہ تھا، اس میں ہیومن ایکٹیویٹی میں جو ٹاپ لیول ایکٹیویٹی تھی وہ آپ کی ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی تھی۔ سب سے ٹاپ لیول پر جو سب سے زیادہ کام تھا وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھا۔ یہ جو پچھلے 150 سال گزرے ہیں، یہ خاص طور پہ انڈسٹریل ریولوشن کے ہیں، کہ جہاں پر انڈسٹری نے ایک خاص مقام بنایا اور ایک بڑی تعداد نے، اور پھر اسی میکینیکل ریولوشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد، مثلا مشینز جب آئیں اور مشینز جب ایگریکلچر میں انٹر ہوئی تو ایک بڑی تعداد بیچاری فارغ بھی ہو گئی، یعنی لابت ہے جہاں پر ایک کھیت کو بنانے میں 10, 12, 15 لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب آج کل ایک مشین آ گئی ہے جو ان 15-20 لوگوں کی جگہوں پر آرام سے کام کرے گی۔ تو پتہ لگا کہ مشین اور میکینیکل ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں چونکہ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ عوام ہے اور لیبر ہے وہ بڑی شدت سے بے روزگار ہوئی، تو دوسری طرف انڈسٹریل ریولوشن نے، انڈسٹری نے ان سارے جو مزدور ہیں، لیبر ہے، اس کو ایبزارب بھی کیا۔ تو ہیومن ایکٹیویٹی کے اعتبار سے، ورنہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی انسانوں کے درمیان میں ابھی بھی موجود ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر ہے۔ لیکن یہ جو 150 سال سے پیچھے انسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس سے لنک تھی، تو وہاں پر لوگوں کے اندر، اب آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ نہ دریا ہے، نہ نہریں ہیں، نہ جھیلیں ہیں، تو بہت سارے مقامات پر جو اور بڑی تعداد میں جو ایگریکلچر ہے اس کا تعلق بارشوں سے رہا ہے۔ تو انسانوں کے اندر ایک ایسی یعنی یہ سینس ڈیولپ ہو جاتی تھی کہ وہ حتیٰ ہواؤں کے اندر اس نمی کو محسوس کر لیا کرتے تھے کہ جس کے بعد وہ بڑی آسانی سے بتا دیتے تھے کہ بارش ہوگی۔ یعنی انسان نے آج موسمیات کے مثلا جو ادارے ہیں یا محققین ہیں، انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ اسی علم کو جو انسان کے پاس پہلے موجود تھا اس کو ڈیولپ کر کے لیا۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ہواؤں کو بشارت دینے کا کانسیپٹ ہے، یہ بتانا کہ ہوا آ کر آپ کو یہ بتائے کہ جی اتنے عرصے میں بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو آج سے 1400 سال پہلے پروردگار ہواؤں کے ساتھ، دیکھیں غور کیجئے گا، یہاں پر اللہ نے بادلوں کے ساتھ لفظ کو، حالانکہ بعض مقامات پر اللہ نے بادلوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہواؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب جو موسمیات کے ماہرین ہیں، جب آپ ان سے جا کر بات کریں گے تو وہ آپ کو اس بات کا جواب اسی انداز سے دیں گے۔ البتہ موجودہ دور میں جو گرین ہاؤس ایفیکٹ اور کلائمیٹک چینج جو آ رہی ہے، ہیٹ کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، اس میں بہت ساری چیزیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم انسان ان کو ڈپلیٹ کر رہا ہے، ان کو خراب کر رہا ہے، اس کے اندر ڈسٹرکشن پیدا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ورنہ ایک باقاعدہ سائیکلیکل طریقہ تھا، اس سائیکلیکل طریقے میں بڑے خاص مدت میں خاص طریقے سے بارش ہوا کرتی تھی اور انسانوں کی اس کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی آلریڈی تھی۔ لیکن اب بھی ہواؤں کے ذریعے سے، ان کی کیفیات کے ذریعے سے یہ پریڈکٹ کیا، یہ جو پریڈکشن ہے اسی کو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے مبشرات، پس اتنی جو، اب آپ غور کریں کہ اتنی زبردست پریڈکشن کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پروردگار نے جو بشارت ان ہواؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے، صرف اس کو حاصل کر لینا یہ انسان کا کمال ہے۔ تو پس یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پروردگار کس قدر حکیم، دانا ہے،
اور کتنا اس نے یہ سسٹم زبردست طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہواؤں کی کیفیت لوگوں تک جو ہے وہ بارش کی خوشخبری پہنچا دے گی. خوب، ایک تو یہ کہ یہ مبشرات لے کر آئیں گے. دوسرا کام یہ کیا کرتی ہیں؟ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ پروردگار تمہیں چکھا سکے اپنی رحمت میں سے. بارش کی جو کیفیت رحمانی ہے یقیناً ہم سب اس کی طرف متوجہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کہیں پر بھی پانی اور بارش کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ اتنی واضح ترین چیزیں ہیں کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور بارش انسانی زندگی میں اس قدر یعنی انسان کے لیے خوش آئند اثر رکھتی ہے. مثلا آج کراچی میں رہنے والے جن کا اصلاً ایگریکلچر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ بارش کی کیفیت انسان کے لیے کتنی رحمتیں اپنے اندر لے کر آتی ہے. ایسے میٹروپولیٹن یا میگا میٹروپولیٹن سٹیز کہ جہاں پر دور دور تک اب ایگریکلچر کا نشان نظر نہیں آتا، لیکن آج بھی آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ بارش ہو. تو بارش کے اندر جو کیفیت رحمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کی کیفیت ہے، وہ انسانوں کے لیے واضح ہے. تو پس اللہ بھیجتا ہے ان ہواؤں کو، ایک یہ کہ وہ انہیں خوشخبری دیں، اور دوسرا اگلا مرحلہ کیا ہے خوشخبری کا؟ بارش کے ذریعے سے پروردگار ان کو اپنی رحمت میں سے بعض رحمت کو چکھا سکے. اور کس لیے بھیجتا ہے یہ ہوائیں پروردگار؟ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ جاری ہو سکے کشتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے. اب یہ جو کبھی آپ کا اتفاق ہو کسی ایسے شخص سے آپ جا کر بات کریں جو کہ مثلا نیوی یا جو میرین نیوی میں کام کرتے ہیں، جو تجارتی جہاز وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، وہ بھی ابھی تک اس بات کے قائل ہیں کہ ہواؤں کا چلنا بڑے ایک اسپیسیفک طریقے سے ہوتا ہے. اور ہم جو کشتی رانی کرتا آج تک، یعنی اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد کہ انسان نے مثلا سب میرین بنا لی اور پتہ نہیں کیسے بڑے بڑے جہاز اور کتنی طاقتور شپیں اور کتنا کیا سب کچھ بنا لیا، سٹل لیکن سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کا سمندر میں چلنے والی ہواؤں کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے آج بھی. یعنی اتنی ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی جو کشتی چلانے والے کپتان وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سمندر کے اندر چلنے والی ہواؤں کو آبزرو کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. یعنی اتنی انسان کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی آج بھی جو کشتیاں چلتی ہیں وہ ان ہواؤں کو کنسیڈر کر کے چلتی ہیں، یعنی گویا پروردگار کے امر سے کہ جب وہ ہوا جس طریقے سے چلے گی کشتیوں کو اسی انداز سے سفر کرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کس لیے ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، ایک یہ کہ تم کشتیاں چلا سکو، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کر سکو. سارا کچھ کس لیے ہے؟ تمہیں رحمت پہنچے، تم تک جو ہے وہ شادی کی بارش کی جو خوشخبری ہے وہ پہنچے، تم تک جو ہے وہ یہ کشتیوں کا آنا جانا ہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے، فضل الہی تم تک پہنچے. لعلہم تشکرون، سب کچھ اس لیے کہ شاید ان سب کچھ کو دیکھنے کے بعد، ان میں غور کرنے کے بعد تم کون ہو جاؤ؟ پروردگار کے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ. بس پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں، اب جنہوں نے تھوڑی بہت اگر جیوگرافی بھی پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کی کیفیتیں، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار کی جانب سے وہ رحمت ہے کہ جس کے آثار آج بھی انسان اب جب تحقیق کرتا ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے کہ واقعاً پروردگار نے کتنے زبردست طریقے سے ان کو ڈیزائن کیا ہے. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا، بہرحال ایک دفعہ اور ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو زمین ہے، جو آپ کا سولر سسٹم جو بنا ہوا ہے، اس کا جو مدار ہے، اس مدار میں ہماری زمین جو سولر سسٹم کا ہورائزن کہہ لیں آپ، اس کے ساتھ یا جو اس کا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل نہیں بناتے. یعنی اگر آپ سورج کو تصور کریں اور جو سورج کے اطراف میں اس کا مدار ہے، اس مدار میں مثلا زمین اپنے خاص سرکل کے اندر گھوم رہی ہے. اب یہ ایک ہاریزنٹل مدار ہے. اس ہاریزنٹل مدار میں زمین
90 ڈگری کا اینگل نہیں بناتی، بلکہ 23 ڈگری ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے زمین، جس میں آپ کا جو نارتھ پول ہے وہ اگینسٹ ہے سورج کے، یعنی ساؤتھ پول نیچے سے 23 ڈگری جو ہے وہ سورج کی طرف ہے، اور آپ کا جو نارتھ پول ہے یعنی اس انداز سے زمین آپ اس کا نارتھ اور ساؤتھ پول نکالیں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جب ہم لاتے ہیں گلوب لے کر آتے ہیں اور لا کر رکھتے ہیں تو گلوب جو ہے وہ یوں سیدھا نہیں ہوتا، گلوب 23 ڈگری کا جو اینگل ہے اس کے اوپر ٹلٹ ہوتا ہے، یعنی زمین ہماری اگر آپ اس کے نارتھ اور ساؤتھ پول کو کنسیڈر کریں تو وہ سورج کے ساتھ 90 ڈگری پر نہیں ہے، بلکہ 23 ڈگری اس کا ٹلٹ ہے، جھکی ہوئی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آپ کی جتنی بھی کلائمیٹک چینجز ہیں، ایکویٹر کے اوپر جو آپ کی ہواؤں کا ایک خاص ردم ہے کہ خاص زمانے میں ہوا تیز چلے گی، اور ایک خاص موسم ہوتا ہے کہ جس میں ایکویٹوریل ونڈ بالکل رکی ہوئی ہوتی ہے، بالکل سکون ہوتا ہے سمندر کے اندر کا، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس ایک 23 ڈگری کا جو ٹلٹ ہے اس کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں۔ اب انسان تصور کرے کہ کس قدر علیم اور حکیم ہے وہ ذات کہ جو کائنات کے اتنے باریک باریک آثار سے بھی متوجہ، یعنی اس چھوٹی سی بات کو آپ کنسیڈر کریں کہ اگر یہ کائنات دھماکے اور کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے تو یہ سارے سیاروں کے درمیان میں زمین کو کس نے سمجھایا کہ تم نے 23 ڈگری کا جو ہے وہ ایک اینگل کریٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے حیات کے آثار تمہارے اوپر اور ہوا چلنے کی جو کیفیت ہے وہ خاص شکل اور موسموں کی خاص شکل ایجاد ہو جائے گی۔ یعنی یہ باریکیاں انسان جب کائنات کے اندر دیکھتا ہے تو بالآخر اس کا ضمیر، اس کی عقل خود سے پکارتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی علیم اور حکیم خداوند ہے۔ خوب، لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ آیت نمبر 47 پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ، بتحقیق ہم نے، ارسلنا بھیجے، من قبل کا تم سے پہلے، رسولہ جمع ہے بہت سارے رسول ہم نے تم سے پہلے بھیجے، الی قومہم اپنی اپنی قوموں کے پاس۔ یہ جو مقام ہے یہیں سے ہمیں ایک ڈفرنس اور جو پتہ لگتا ہے پیغمبر کے مقام اور دیگر انبیاء کے۔ پیغمبر کو اللہ نے کسی خاص قوم کے لیے بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس کے مقابلے پر جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے لیے فرمایا الی قومہم، ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، لیکن کہاں؟ الی قومہم۔ لہذا ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک کوئری ہے وہ بھی حل کر کے آگے بڑھوں۔ اتفاقاً یہ میرے اپنے ذہن میں سوال موجود تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مثلا جو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے یا اولی العزم نبی ہوتا ہے تو پوری جو دنیا ہے اس کے اوپر اس کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کی شریعت کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو میں نے آیت اللہ جعفر سبحانی سے یہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے پہلے آخری نبی، اور عیسائیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بالآخر مکہ تک بھی پہنچا۔ مکہ میں موجود ہے اولاد حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ جو سارے اجداد پیغمبر ہیں، اگر ان تک عیسائیت کا یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ نام کا کوئی اللہ کا پیغمبر آیا اور وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت اور اولی العزم نبی ہے، تو پھر پیغمبر کے اجداد کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے جو دین ہے اس کو قبول کرتے۔ تو حضرت نے جواب مجھے یہ دیا کہ پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ عالمین کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ الی قومہم اپنی قوم تک۔ اس کے بعد یہ کہ جو بے دین ہے، جس کے پاس کوئی دین نہیں ہے، جو خود کسی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اس تک حضرت عیسیٰ کا اگر پیغام پہنچتا ہے تو اس پر واجب ہے۔ پیغمبر کے جتنے بھی اجداد ہیں وہ سارے کے سارے دین ابراہیمی پر عمل کرتے رہے ہیں، اور یہ جو شریعت تھی اس کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد
جتنے بھی اولیاء اور اوصیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر کے اجداد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل کے جو بیٹے ہوں گے وہاں تک یہ پورا سلسلہ اولیاء دین ابراہیمی کا سلسلہ ہے۔ لہذا ہمارے پاس بہت مقامات پر بہار میں بھی روایات موجود ہیں کہ وہ اس چیز پر عمل کیا کرتے تھے جو جناب جبرائیل ان کے لیے لے کر آیا کرتے۔ بس ایک طرف حضرت اسحاق سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا جو بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کے لیے انبیاء بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے ولایت کے سلسلے کو جاری کیا۔ یہ سب انبیاء نہیں تھے لیکن اولیاء اور اوصیاء دین تھے، اور آ کر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے خاتم النبیین اور سید الاولیاء حضرت کو قرار دیا، اور پھر اب جو آپ کے بعد سلسلہ جاری ہونا ہے آپ ہی کی اولاد سے وہ ولایت کا سلسلہ ہے۔ لہذا جتنے بھی دیگر انبیاء ہیں وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ سارے کے سارے ان کے لیے روشن دلیلیں لے کر آئے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے ادلہ، چاہے وہ عقلی ہوں، چاہے وہ کرامات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ معجزات کی صورت میں ہوں، بڑی روشن اور واضح ان کے لیے دلیلیں لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے ان کا انکار کیا اور انبیاء کی مخالفت کی، فَانْتَقَمْنَا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی جو سٹوری ہے اس کو خلاصہ کیا۔ سارے انبیاء تم سے پہلے آئے، روشن دلیلیں لے کر آئے، لیکن ایک گروہ ان کا ہمیشہ ایسا رہا کہ جس نے جرم کیا، جس نے انبیاء کی مخالفت کی اور ان پر ایمان نہیں لے کر آئے، فانتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی جتنے بھی مخالفین ہیں اکثر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے انہیں اکثریت کو فنا کیا، یا کم از کم ان کے مقابلے پر اللہ نے مومنین کو نصرت اور فتح عنایت کی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر، اب غور کیجئے گا علا کا جو معنی میں نے آپ کے پیچھے ذکر کیا، علینا، ہمارے اوپر، کانا حقًا علینا، یہ ایک حق ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اب پروردگار یہاں پر حق کے لیے جب علا کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو حق علا، اب غور کیجئے گا، ایک حق وہ ہے جو کسی کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچائے تو اب اس نقصان پہنچانے والے کی گردن پر مثلا دیت یا قصاص ہے، یہ بھی حق ہے جو گردن پر ہے، علا ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ ضرر پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، نیگیٹو۔ لیکن جہاں پر مثلا آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، وہ کہے بھائی آپ نے احسان کیا، میری گردن پر بھی ایک حق ہے، یہ حق کیا ہے؟ یہ حق اپنے اندر مثبت بار لیے ہوئے ہے، پازیٹیوٹی ہے، تو یہاں پر اعلیٰ کا معنی پازیٹیو کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس مقام پر اس آیت کے اس حصے میں کانا حقاً علینا، یہ بات ہمارے اوپر گویا ایک حق کی مانند ہے، کیا؟ نصر المؤمنین، کہ مومنین کی نصرت کی جائے۔ بس اب غور کیجئے گا اس چھوٹی سی آیت میں پروردگار ایک طرف بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی مخالفت کی، اس کے مقابلے پر مومنین کی نصرت کرنا، مومنین کی مدد کرنا حقاً علینا، پروردگار کے اوپر گویا ذمہ داری ایک ہے، ایک ایسا حق ہے کہ گویا جب ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ، ہم عام سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ گویا پروردگار کی گردن پر حق ہے، اس کو مطلب اس طرح سے کہا جائے، یعنی ذمہ داری ہے پروردگار کی، اس کے ذمے پر ہے یہ حق کہ وہ کیا کرے؟ مومنین کی نصرت کرے۔ پس اگر کہیں وہ نصرت الہی ہمارے لیے نہیں ظاہر ہو رہی تو اس کا معنی یہ کہ ہمارے ایمان میں کہیں کمزوری ہے، یعنی پروردگار کا حق ہو اور اس کی ذمہ داری ہو اور وہ ادا نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ بس مسئلہ کس طرح پلٹے گا؟ اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نصرت الہی ہمارے لیے ظہور نہیں کر رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری اور کوئی ایسی چیز ہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے حق میں اور یہ حق ہمارے اور نصرت ہمارے حق میں ظاہر نہیں ہو رہی. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے مؤمنین اور صالحین بندوں میں سے ہمیں قرار ہونے کی توفیق عنایت فرما. مؤمنین اور صالحین کے سردار منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم خون شہداء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت مرحومین، اور خاص طور پر ایام وسط یا بیض ماہ مبارک بھی ہیں. ان تمام نعمتوں، ان تمام اپنی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی مرحومین، خصوصاً حاضرین کے مرحومین ہیں، ان سب کی مغفرت فرما. خصوصاً وہ مومنین جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بار الہ ان کو اپنی بارگاہ رحمت واسعہ سے معاف فرما، مغفرت فرما. اور بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ اور کل مؤمنین و مؤمنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ. آمین. 14 رمضان المبارک شب ولادت مولانا حسن علیہ السلام کے موقع پر یہاں پر امام حسن کی زندگی کے حوالے سے اعلیٰ کاظم عباس اپنے گھر سے مستفید فرمائیں گے. اور 15 رمضان المبارک قدس اور یوم القدس کی مناسبت سے اہم علامات عادت سے مستفید ہوں گے. ہم آج کے سیشن کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں. مائک کے پاس کریں. وعلیکم السلام. جی برزخ جو ہے آغا جان، وہ میں نے عرض کیا کہ سمجھنے کے اعتبار سے عالم مادہ اور قیامت عالم ملکوت کے درمیان کا ایک فیز ہے، لیکن جو برزخ کا ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ 100% خدا کے ہاتھ میں. اس کی ایک ابتدائی جھلک جو ہے وہ ہم اپنے خواب میں دیکھتے ہیں. مثلا خواب کے اندر جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. کبھی کبھار ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہوتے ہیں، لیکن خواب میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے جیسے کئی دن گزر گئے ہیں. بالعکس ہوتا ہے، کبھی ہم نے بڑی طویل نیند لی ہوتی ہے لیکن خواب میں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی چند منٹ گزرے ہیں. برزخ کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا 100% خدا کے ہاتھ میں. تو اب برزخ میں جو ٹائم گزرے گا وہ شخص کی اپنی کیفیات کے اعتبار سے ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے، ہم مثال لے لیتے ہیں حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندہ جو پہلا قتل ہوا اور دفن ہوا، کہ ان کو جب قیامت کے دن اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ برزخ میں کتنا رہے، تو وہ کہیں گے کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے ابھی مجھے دفنایا گیا. اس کے مقابلے پہ آپ تصور کر لیں وہ آدمی کہ جو گنہگار ہے اور اس کو قیامت برپا ہونے سے 1 منٹ پہلے وہ مرا اور دفن ہوا. جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کہے گا میں تو کروڑوں سال سے مثلا عذاب جھیل رہا ہوں. تو جو برزخ کا ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ پروردگار کے ہاتھ میں. علیکم السلام. گزشتہ روز سے کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی سیر کر کے غور و فکر کرنا، اس سے مراد یہ نیچر کو دیکھنا ہے، آثار قدیمہ کو دیکھنا ہے، یا جدید دور کی چیزیں جیسے ایپل ٹاور ہو گیا یا ویراٹ ٹاور وغیرہ، اس سے مراد وہ چیزیں بھی، یا صرف آثار قدیمہ یا نیچر کو دیکھنا؟ نہیں، ساری چیز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز
کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ آپ کی گھومنے پھرنے کی ریکریشنل بھی کسی بھی ایکٹیویٹی میں اگر کہیں غور و فکر کا کوئی مرحلہ ایسا موجود ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہو، تو ایون وہ آپ کی ہر ریکریشنل ایکٹیویٹی عبادت کا حصہ بن جاتی ہے. تو اب آپ گھوم رہے پھر رہے ہیں، لیکن مثلاً ایون مشینز ہیں یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اگر آپ کو کہیں خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یار جب بندے یہ کر سکتے ہیں تو خدا کیا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی جہت جو آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرے وہ آپ کی اس سیر، اس عمل کو عبادت میں انشاءاللہ تبدیل کر دے گا. علیکم السلام. کیا آپ کل مولانا حسن کا بتائیں گے اور پرسوں القدس کا بتائیں گے؟ تو میں نے ایک آگے کی آیت کا تھوڑا اتنا پڑھا کہ آپ نے آج ایک آیت بتائی ہواؤں کے متعلق، پھر اللہ نے قوموں پر نبیوں کو مبعوث کرنے کے حوالے سے بتایا، اور پھر اگلی آیت میں دوبارہ سے ہواؤں کے بارے میں بتا رہا خدا. جی ایک آیت کا بریک لینے سے مطلب کیوں اللہ نے توقف کیا ہے؟ کل بیان کریں گے. کل کا دن ہے ہمارے پاس، کل 13 ہے نا، 13 کو انشاءاللہ یہ سلسلہ آئے گا، اور میں آپ کا جو سوال ہے انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کروں گا کل. علیکم السلام. خدا یہ کہہ رہا ہے اور بعض آیتوں میں کہا کہ نبی آپ کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ آپ کہتے ہیں، تو اس میں فرق کی بات ہے. خدا خود بھی خدا کا مخاطب انسان، اور بعض دفعہ وہ خود مخاطب ہوتا ہے، بعض دفعہ نبی کے لیے آپ کہتے ہیں. ایک وجہ جو ہے عزیز من وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہو کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر رکھیں کہ یہ قرآن نبی کو، معصوم کو چھوڑ کر ہم حاصل نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ کہیں جیسا کہ ایک زمانے میں نعرہ لگایا گیا حسبنا کتاب اللہ، تو ہمارے لیے حسبنا نہیں ہے. ہم قرآن کے حتیٰ ابتدائی ترجمے بھی کم از کم پیغمبر کی ذات کے محتاج ہیں. لہذا جہاں کہیں پر بھی قل کہا گیا، ثانیاً یہ قل پیغمبر کی امانت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی خود و قرآن کے اندر پیغمبر کی امانت ہے. ہم جب مثلا کسی کو کہتے ہیں، بچے کو چھوٹے کو ہم کو جب سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کہو بابا، تو پہلے کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہو بابا، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تم نے کہو نہیں کہنا، تم نے بابا کہنا ہے، کیونکہ ہم تم سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر پیغمبر خود یہ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اور اس قل کو ذکر کر رہے ہیں، یہ امانت ہے پیغمبر پر. یعنی وہ قل بھی اگر آیت کا حصہ ہے تو پیغمبر کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کہیں بھائی یہ تو قل اللہ نے مجھ سے کہا ہے، آگے میں تم سے کہہ دوں. نہیں، یہ امانت پیغمبر کو یہ اظہار کرتا ہے. بس کم از کم یہ دو جہتیں اس سے سمجھی جا سکتی ہیں. علیکم السلام. یہ عرض کیا میں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ان کے لیے اس لیے عمل کرنا ضروری نہیں تھا کہ یہ مومنین میں سے تھے، یہ خود صاحب شریعت اور اس شریعت کو، یعنی کیا ہے، یوں سمجھ لیجئے، کنسیڈر کر لیجئے کہ جیسے پروردگار نے ایک وقت میں 2 انبیاء کو بھی بھیجا ہے، 2 مختلف علاقوں میں 2 الگ الگ نبی ہیں. بس وہ قوم جو ہے اس نبی کو فالو کرے گی، یہ قوم اس نبی کو فالو کرے گی. پیغمبر سے پہلے تک یہ امکان باقی ہے. مثلا کوئی ایک قوم اگر کسی ایک نبی کے احکامات پر بالکل صحیح طریقے سے عمل کر رہی ہے اور اس کو اس نے جاری رکھا ہوا ہے سلسلے کو، تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو چھوڑ کر کسی اور نبی کے ایمان کو قبول کریں. یعنی جو باقی انبیاء ہیں ان کی شریعتیں عالمی شریعتیں نہیں ہیں کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ہو کہ جی اب حضرت عیسیٰ آ گئے تو اب اس کے بعد ساری ان شریعتوں کو مطلب جسے کہا جائے کہ کینسل کر کے صرف اس میں ایک میں ضم کیا جائے گا. نہیں. ثانیاً قرآن کی بہت ساری آیات اس بات پر بھی ناظر ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تک، پیغمبر تک جو اصل شریعت ہے وہ اسلام ہی ہے، صرف اس کی جزیات میں فرق ہے. کہ مثلا حضرت آدم کے بھی جو ماننے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے، ان کے لیے بھی جو بنیادی اصول ہیں وہ وہی تھے، لیکن یقیناً ان کی کیفیات کے اعتبار سے جس حالت میں وہ تھے، شریعت کے اندر جو جزیات ہیں، مطلب جن کو ہم فروعات کہتے ہیں، ان کے اندر فرق رہا ہوگا. کلیات میں کہیں پر بھی فرق نہیں آیا، لہذا اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد اب کیا ہے کہ اب پیغمبر کے آنے کے بعد یہ عالمی مذہب ہے، اس نے پوری کائنات میں ہر جگہ جاری ہونا ہے. تو اب ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ اس دین کو سمجھے اور اس کے اوپر ایمان لائے.